اور بڑی خوشی کی بات تھی کہ بہت عرصہ پہلے تمام برادریوں نے ایم کیو ایم کو اپنی ہی پارٹی سمجھی، اس میں کوئی تفریق نہیں رہی تھی، اور آج بدقسمتی سے جان بوجھ کے اس طرف دھکیلا جا رہا ہے یا دھکیلا گیا ہے کہ جس سے پہلے لوگ نفرت کرتے تھے آج یہ خود دھکیل رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کراچی کے اندر سے وہ چیز ختم ہوئی ہے، اور کراچی کی پوری عوام کراچی کی ایم کیو ایم کی طرف دیکھتی ہے، اور ایم کیو ایم کو ہی اپنا لیڈر سمجھتی ہے، اور ایم کیو ایم کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے۔ تو ہم نے تو جن کو 14 سیٹیں دی ہیں یا دلوائی گئی ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہی کر لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں بیٹھ کے سندھ اسمبلی میں یا کسی جگہ پہ پریس کانفرنس میں یہاں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کراچی کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں ذکر کہاں کا ہوتا ہے؟ وہ وفاق کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے سندھ میں ہیں، کراچی شہر کے اندر بیٹھے ہیں، 14 سیٹیں لے کر بیٹھے ہیں، کراچی کی آواز نہیں اٹھاتے۔ آواز کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ وہ وفاق کی اٹھائی جا رہی ہے۔ ڈیفینڈ کس کو کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو کیا جا رہا ہے۔ اور بھائی خدا کے لیے جن لوگوں نے آپ کو یہاں سے 14 سیٹیں دی یا دلوائی گئی ہیں، تو آپ جھوٹے منہ یہاں کے نمائندے بن جاؤ، وہ نمائندے بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک ہی ونڈو ہے، وہ ہے ایم پی ایم، اس کی طرف ہر بندے کی نظریں ہیں، ہر تاجر کی نظریں ہیں، پوری کراچی کی عوام کی نظریں ہیں، اور آپ ہی لوگوں سے امید ہے۔ رہی یہاں پہ لاک ڈاؤن کی بات، عملی طور پہ کہیں لاک ڈاؤن نظر آ رہا ہے؟ آپ بتا دیں، شہر کے اندر دیکھیں، مطلب ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ 60% روڈوں پہ دندناتی پھر رہی ہیں، پبلک جو ہے وہ 60% روڈوں پہ دندناتی پھر رہی ہے۔ کوئی عملی طور پہ کہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے؟ کوئی نہیں۔ اور جب ایس او پیز کی بات آتی ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے تو وہ ہاتھ کیا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں۔ دودھ والے کے ساتھ کوئی ایس او پیز نہیں ہے، سبزی والے کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اسٹور کھلے ہوئے ہیں، جہاں چلے جاؤ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گچھم گچھا ہوئے ہیں۔ جب ہماری بات آتی ہے تو ہمارے ساتھ وہ شرطیں انہوں نے لگا دی ہیں کہ انہوں نے اس شرطوں کو ہتھیار بنا کے ہمارے پہ استعمال کیا، ایز اے ہتھیار استعمال ہوا ہے وہ، اور ہمارے تاجروں کے ساتھ انہوں نے ہاتھ کر لیا ہے۔ ہمارے تاجر کوئی خاندانی سیاستدان نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کے یہ جو عمل ہے نا، یہی ایک گالی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، وہ گالی بن جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ 3 تاریخ سے، 2 تاریخ سے، 4 تاریخ سے، 15 تاریخ سے، مطلب ہے کہ لوگوں کو پلاسٹک کا لالی پاپ دیتے رہے جو چوسے ہی نہ جائے، جو ختم ہی نہ ہو، منہ تھک گیا جی وہ دیتے رہے، اور یہ اپنا ٹائم نکالتے رہے۔ میں اس میٹنگ میں شامل تھا، وزیر اعلیٰ کی کمشنر کی میٹنگ میں شامل تھا۔ انہوں نے ساری چیزیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کی کہ ٹھیک ہے جی، آپ ہمیں بتائیں کیسے کاروبار کھولنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ساری چیزیں ان سے ڈسکس کی۔ انہوں نے ہمیں بلا کے یہ کہا، ہم ان کے پاس زبردستی نہیں گئے، انہوں نے کہا بتائیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کی دکانیں کھلانا چاہتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ پہلے سے ایک کام کہتا، کسی کو میں آپ کے پاس جاتا ہوں، جی یہ میرا کام ہے، اگر وہ کام نہیں ہو سکتا تو آپ مجھے پہلی دفعہ منع کر دیں تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا۔ مجھے آپ لارے لگاتے رہیں، جی آپ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، 3 دن بعد آ جائیں، 2 دن بعد آ جائیں، اور اینڈ میں جو ہے ہمیں مطلب ہے کہ ایسی بات کہہ دیں تو پھر بندہ جو ہے وہ اس کا بلڈ پریشر ہی آئی ہوگا۔ ہمارے ساتھ یہی ہاتھ ہوا۔ انہوں نے اسی طرح ہی یہ گھما ہمارے تاجر دوستوں کو گھما کے اینڈ میں جو ہے وہ ہاتھ کر کے گھر بیٹھ گئے، اور ہمیں وہ لالی پاپ دے دیا جو پلاسٹک کا چوسنے والا یہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہمیں جو ایس او پیز دی گئی ہیں، آپ بتا دیں اس کے اوپر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ کیا جتنی دکانیں کھلی ہیں ان پہ وہ ایس او پیز لاگو ہوئے ہوئے ہیں؟ کیا جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہ یہ انسان نہیں ہے جو ہمارے پاس آئیں گے؟ یہی پبلک ہمارے پاس آنی ہے، یہی پبلک وہاں جا رہی ہے، ان کے پاس جا رہی ہے، وہاں کوئی ایس او پیز نہیں ہے۔